اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور اس امتحان میں جہاں ہر عمل کا ایک ظاہری پہلو ہے، وہاں ہر عمل کا ایک باطنی پہلو ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شخص عمل کرتا رہے ساری زندگی جو ظاہراً اچھا عمل ہو، لیکن باطنی طور پر اس میں وہ بنیاد موجود نہ ہو جو اللہ کریم انسان سے چاہتا ہے، جس کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ باطن میں کیا ہے، یہ دل میں کیا چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ کی شریعت میں ایمان کہا گیا ہے، اور ایمان کا ایک اعلیٰ ترین تقاضا اور ایمان کا ایک اعلیٰ ترین مقام جس کا نام تقویٰ ہے، یہ بھی دل کی کوئی کیفیت ہے، دل ہی کی کیفیت کا ایک نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور تقویٰ اتنا اہم ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں کہیں بھی کسی بھی جگہ مسلمانوں کے لیے کسی انعام کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اسلام لانے والوں کے لیے اللہ کریم نے کسی بھی دنیاوی یا اخروی کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا۔ مسلمان کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو واللہ یحب المسلمین، یا یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو کامیاب کر دے گا، یا وعدہ مومنین کے لیے ہے یا متقین کے لیے۔ جنت کا ذکر ہوا، فرمایا متقیوں کے لیے ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے ساتھ وعدہ ہے، جو تقوی والے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ جنت ملے گی۔ مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ مومنوں کو جنت ملے گی۔ یا ایمان ہے یا تقوی ہے، اسلام تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تو بھئی اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان اس کی باطنی اثرات کا نام ہے۔ باطنی طور پر جب دل کی کیفیت بدلتی ہے ظاہری اعمال سر انجام دینے سے، تو اس کا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان اعمال کی بنیاد بھی ہے، یہ اعمال کا نتیجہ بھی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ اعمال کی بنیاد بھی ہے، یہ اعمال کا نتیجہ بھی ہے۔ جب ہم اس کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو بڑا نتیجہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے، انسان نیک عمل کرتا ہے، تو اس نیکی کے نتیجے میں انسان کے دل کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے نماز ادا کی ابھی، اور نماز پڑھنے سے پہلے دل کی کیفیت اور تھی، نماز پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت اور ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جو نیک عمل انسان کرتا ہے اس کے دل کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا برا اثر ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ تو سمجھ میں آتا ہے، نتیجے کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ بنیاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بنیاد بھی یہی ہے، اور بنیاد سمجھنے کے لیے کیا ان پڑھ کیا پڑھے لکھے، ہر طرح کے آدمی سے، ہر طرح کے انسان سے اسلام تقاضا کرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ بنیاد ہوگی تو پھر اعمال کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی، اعمال کی گنتی شروع ہوگی۔ اگر اس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، اگر اس نے تسلیم ہی نہیں کیا، اگر وہ دائرہ ایمان میں آیا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کچھ دیر میں آتا ہے، جو نتیجہ ایمان ہے وہ دیر میں آتا ہے، جو بنیاد ایمان ہے وہ نہ ہو تو اعمال ہوتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں، جہاں کچھ اعراب، پینڈو لوگ، دیہاتی لوگ، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ ابھی ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم نے تو اسلام کا اظہار کیا، اسلام قبول کیا ہے، ظاہری اعمال اختیار کیے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔
ایمان داخل ہوگا اس کے لیے ایک پورا کورس ورک کرنا پڑتا ہے، ایک محنت کرنی پڑتی ہے، ساری زندگی کی کوشش اور محنت ہے، پھر ایمان داخل ہوتا ہے۔